سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے فضائل، یعنی کیا زبردست ان کے بینیفٹس ہیں، اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے وہ کیا کریں گی۔ تو جی احادیث کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اقرأوا القرآن فإنہ یأتی شفیعا لأصحابہ یوم القیامہ، یعنی قرآن کریم کو پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ سفارش کس چیز کی؟ یعنی حجت بنے گا اس کے حق میں کہ یا رب میں نے اسے آرام کرنے سے روکے رکھا، تو آج اس کے حق میں میری سفارش قبول کر اور اس کو نجات دے آگ سے۔ پھر اسی طرح روزہ بھی سفارش کرے گا کہ اے رب میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑا، اپنی خواہشات کو چھوڑا، تو آج تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر، یعنی اس کو جنت دے دے۔ یہ ہے انفیکٹ میننگ۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ وَفِيهَا آیَةٌ هِيَ سَیّدَةٌ، یعنی وہ لیڈر ہے، ای القرآنی آیت الکرسی، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، پیک پوائنٹ جو اس کا، چوٹی اس کی، ہر چیز کی ایک چوٹی ہے، سنام چوٹی، ٹھیک ہے، سب سے جو ٹاپ کی چیز آپ کہہ لیں، تو وہ ہر شے کی ہے۔ اسی طرح قرآن کی بھی ہے، اور قرآن کی چوٹی کیا ہے؟ سورۃ البقرہ، اور اس میں ایک آیا ہے آیت الکرسی، وہ لیڈر ہے، سیدہ، سردار تمام آیتوں کی۔ اور اس حدیث کو صحیح مسلم اور مسند احمد روایت کر رہے ہیں، یعنی سورۃ البقرہ چوٹی کی چیز ہے قرآن کی، تو اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان۔ اس کو ترمذی روایت کری، حسن صحیح حدیث ہے، یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں بات آتی ہے کہ جادوگر اس کی حیثیت نہیں رکھتے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا ان الشیطان یخرج من البیت اذا سمع سورۃ البقرہ، یعنی جب سورۃ البقرہ سنتا ہے شیطان وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ رقیہ جو ہے، شرعی رقیہ، اس میں سورۃ البقرہ ہی تو ہے، یعنی کچھ اور صورتیں بھی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں، جیسے معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، پھر اسی طرح آیت الکرسی ہے، اور یہ بڑی سورہ سورۃ البقرہ یہ رقیہ ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ بھی، ٹھیک ہے، یہ چند ایک موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے آگے رکھ دیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بات آتی ہے کہ ایک تو یہ چوٹی ہے قرآن کی، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے اپنے گھر میں رات میں اس کو پڑھا 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح بات آ رہی وَمَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ نَهَارًا، جس نے دن کے وقت اس کو پڑھا لَمْ يَدْخُلْهُ الشَّيْطَانُ 3 أَيَّامٍ، 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کو ابو القاسم طبرانی روایت کر رہے ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے بارے میں کیا بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، یہ شفاعت کرنے والا ہے قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ کہا کہ 2 صورتیں اقراؤ الزہراوین، یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، اور کہا جا رہا ہے کہ بے شک یہ قیامت کے دن ایسی آئیں گی اپنے پڑھنے والے کے لیے کأنہما غمامتان او کأنہما غیایتان او کأنہما فرقان من طیر، یعنی اس کا ترجمہ میں آپ کے آگے رکھتی ہوں، یعنی یہ اس طرح ہوں گی یہ دونوں صورتیں جیسے کہ یہ 2 بادل، یعنی جنہوں نے سایہ کیا ہوگا اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ اور دوسری مثال دی جا رہی ہے پرندوں کے جھنڈ کی مانند ہوں گی یہ دونوں صورتیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ سائے کی مثال دی گئی ہے جیسے بادل 2 ہوں گے، اسی طرح جیسے پرندوں کا جھنڈ، جیسے یہاں پر بات آ رہی ہے ایز اف دے ور 2 flocks آف برڈس، اور دوسری چیز کیا ہے ایز اف دے ور 2 clouds، اور یہ کیا کریں گی، یعنی یہ یحاجون جھگڑا کریں گی، اللہ کے آگے سفارش کریں گی، شفاعت کریں گی اپنے پڑھنے والے کے لیے، ان صاحبہما، ورواہ مسلم، اور اس کو مسلم روایت کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ نے فرمایا اقرأوا البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، یعنی اس کو پڑھا کرو، اس کا لینا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ اب دیکھیں پہلی بات یہ کہ برکہ ہے کیا؟
برکہ کا مطلب ہے بڑھوتری ہونا، آپ کی لیس ایفرٹ ہو اور آپ کو اللہ زیادہ آسانی سے دے دے، یعنی وہ آپ کو چیز آسانی سے میسر آ جائے، رزق حلال آپ کہہ لیں، دنیا کی ہر وہ نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے، آپ کا علم حاصل کرنا، آپ کا حلال روزی کے لیے اسٹرگل کرنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، یعنی جس جائز کام کے لیے انسان کی ایفرٹ اور اسٹرگل ہے، اور وہ کام جو اس کو مشکل دکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کر دے، تھوڑی سی محنت کرے یا تھوڑا سا سرمایہ لگائے تو اس کے لیے ڈھیروں فراوانی ہو جائے، آسانی ہو جائے، راستے کھل جائیں، اس کو کہتے ہیں برکہ، جو کہ نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن کام کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح گھروں میں سکون، دل کا سکون، دیکھیں جس گھر میں شیطان نہیں آئے گا تو پھر وہاں پر سکون ہی ہوگا نا، اللہ کی رحمت ہوگی نا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں ڈپریشن سے نجات، ٹربل سے، فرسٹریشن سے، دنیا اور آخرت میں عزت اور ہر طرح کی آزمائشوں سے اگر بچنا ہے تو قرآن کریم کو ہمیں لازمی پکڑنا ہوگا، اس کے بغیر نہ کوئی نجات ہے، نہ کامیابی، نہ فلاح۔ تو بس ان دونوں صورتوں کو، خاص کر سورۃ البقرہ کو ہرگز نہ چھوڑیے، جتنی آپ ایفرٹ کر سکتی ہیں، جتنا آپ کی استطاعت ہے اتنے پیجز اس کو یعنی اس کے پڑھیے، لازمی پڑھیے دن میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔